अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आज 10 सितंबर 2024 बरोज़ मंगल। तो कुछ ऐसी सूरत हाल पिछले दो तीन दिन बन गई थी कि बस क्या बताएं आपको, वीडियो नहीं डाल सकते थे। हमारे पास इधर विलेज में नेट नहीं था, सिटी में किधर, और जिन्होंने वाईफाई लगाया हुआ है वो तो बना रहे थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल नहीं था। आज कुछ सुबह से चल रहा है, तो टाइम तकरीबन 1 घंटा बाकी है और टेम्परेचर भी दोबारा से नमूदार हो गए हैं, ऐसे समझ लें 40 डिग्री तक पहुंच गया है। तो चलते हैं, आज काफ़ी बातें आपसे बताने वाली हैं आपको। इसके अलावा साकिब और ज़ुहैब के बारे में भी कुछ बातें हैं। बाकी दरख्त जो है ना वो ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, क्योंकि रात को नमी हो जाती है, इसलिए ये नमी जो है ना फसलों के लिए और दरख्तों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलते हैं घर में। भैंस को अभी पानी पिलाना है सबसे पहले। चारा तो खा लिया है, अभी चारा बाकी है। मच्छर भी रात को आ गए हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम। चोट लगा के आ गया है साकिब। अस्सलामुअलैकुम। तो बेगम साहबा जो है ना वो आलू इन्होंने काट लिए हैं, टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं। इधर आओ ना, दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है, बताओ ना। इधर आओ मेरे पास। ये किधर चोट लगी है बताओ। मदरसे गया था। ओहो हो। अच्छा, पायोडीन पड़ा हुआ है अंदर, वो इसके ऊपर लगा ले और आराम से बैठ जा। उधर मदरसे में गिर गया था। गर्मी दोबारा आ गई, मक्खियाँ भी बहुत तंग कर रही हैं। हाँ सही बात है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें तंग कर रही हैं बेगम साहबा आजकल। वो कैसे? आपको पता नहीं है? नहीं। आपको साकिब और ज़ुहैब ने कुछ नहीं बताया? क्या? जब वो स्कूल से आए आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं होता। कमाल की बात है। साकिब इधर आना थोड़ा। साकिब, आपने अपनी अम्मी को कुछ बताया था क्या? स्कूल से जब आए? क्या हुआ साकिब? हम जब गए तो मेरे क्लास वालों जो है ना वो कह रहे थे कि आज कल छुट्टी है और मिसों की हड़ताल है। अच्छा, वो किस चीज़ के लिए हड़ताल कर रहे हैं? पता नहीं। आपको पता नहीं है? नहीं। मुझे तो पता लग गया है। तो असल माजरा मैं आपको बताता हूँ कि अब बच्चों की तालीम को भी ख़तरा लायक है। वो क्यों? जो गरीब गुरबा बेचारे 20 रुपये महीना दे के तालीम हासिल करते थे, अब वो 3-3 हज़ार रुपया देंगे। ये नई खबर आ गई है। फ़ी बच्चा 3,000 देगा। प्राइवेट हो रहे हैं जी, तनख्वाहें बंद हो रही हैं। बच्चों से लेकर पैसे टीचर्स को और जो भी प्रोफेसर हैं जिधर भी हैं सबको तनख्वाहें दी जाएंगी। ये हाल हो गया है अब हमारे मुल्क का। मुझे ये बताएं कौन कौन सी चीज़ हमसे छीनेंगे? ये सब कुछ तो छीन लिया है, क्या बचा है हमारे पास? अब विलेज के लोग, गरीब गुरबा जो वैसे भी 2 वक्त की रोटी नहीं बना सकते, 2 वक्त का खाना बनाने के लिए इतनी मुश्किल पेश आती है उनको, अब वो 3,000 एक बच्चे का देंगे और उसको पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाने वाला, सीधी बात है। हमारे पास जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं दूसरों की क्या बात करूं? मैं अपनी बात, जो मेरा मोटरसाइकिल जाता है डेली 1 लीटर पेट्रोल मेरा ख़त्म होता है, मैं तो वही भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इनकी जो कलम दवात, स्याही, पेपर, दस्ते, कापियाँ, बुक्स वगैरह, उनका जो ख़र्चा होता है वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी बड़ी मुश्किल से हम पूरा कर रहे थे। चलो भाई, बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल बन जाएगा। तो अब और क्या बाकी बचा था? एक इल्म ही बचा था, तालीम का एक शोबा बचा था। वो भी ये गवर्नमेंट, ये मुल्क वाले छीनना चाहते हैं बच्चों से। तो ये बहुत ही जुल्म होगा, ऐसे समझ लें। ये जुल्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बैठ के कोई अच्छा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए इदारों को कि ये जो तालीम का शोबा है इसको बचाना चाहिए। अगर उन्होंने बच्चों से पैसे लेना शुरू कर दिए, 3,000, 4,000, 2,000 कुछ भी,
کوئی بھی نہیں دے گا, کوئی بھی سکول نہیں جائے گا, سیدھی بات ہے. بس امیر لوگوں کے بچے پڑھیں گے, غریب لوگوں کے بچے گھروں میں رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس بہت مشکل ہے. پہلے بھی فصلیں ختم ہو گئی ہیں. اس سال میں آپ کو بتاؤں, گندم پچھلے سال والی پڑی ہوئی ہے کسان کے گھر میں, 2500 روپیہ ریٹ ہے, وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ چاول کا جو حشر ہوا ہے گرمی کی وجہ سے, نالائق بیج, غلط ورائٹیز کسانوں کو دی گئی. اور 5 من, ادھر ہی ایک کسان میرے ساتھ بات کر رہا تھا صبح میں جب بچوں کو چھوڑ کے آ رہا تھا, اس کا بیچارے کا 1 ایکڑ تھا, اس کے 5 من چاول نکلے ہیں. آپ خود بتاؤ, اتنے گندے بیج. اب گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لینا, کیوں ایکشن نہیں لیتی, کیوں گندے بیج بیچ رہے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن کی حالت دیکھیں, ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کاٹن کی ورائٹیز بھی بیکار. ایک بیج ہم نے لیا تھا, ابھی اس کے اوپر لیبل لگا ہوا تھا ایک بیج کا, 10 بیج نکلے ہوئے ہیں. تو کسان کیا کرے, کدھر جائے کسان. اور گرمی نے برا حال کر دیا ہے ویسے بھی کسان کا. کپاس کی پہلا پھل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تو مکئی کا بھی جو اگیتی کاشت جنہوں نے بھی کی تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, کیونکہ ورائٹیز بیکار ہو گئی ہیں, وہ گرمی کو برداشت بھی نہیں کر سکتی ہیں. آپ کس کی بات کریں کہ غریبوں کی تو ویسے بھی برا حال ہو گیا ہے, نہ فصلیں ہوئی ہیں. ہاں, ان کی عورتیں تو بہت پریشان ہیں. اب کس مسائل کی بات کریں, میڈیسن اتنی مہنگی ہے. ابھی میری ایک بیٹی کو تھوڑا بخار ہوا تھا کل, تو میں میڈیسن لینے گیا, 50 روپے کی ایک گولی, آپ اندازہ لگا لیں. تو کدھر سے پیسے قریب لائے گا اور اپنا علاج کرائے گا. ایک گولی کے 50 روپے, تو 50 روپے کی میڈیسن آ جاتی تھی آج سے 10-15 سال پہلے. تو اللہ خیر کرے, آپ جو ہے نا سالن بنائیں, ہاں تاکہ تم بھی کھیل لو, پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. سورج بالکل درختوں کے بیچ میں بادلوں میں چھپتا ہوا, یہ سائیڈ میں بادل ہیں, ڈیرہ غازی خان سائیڈ اور ہلکے ہلکے ملتان سائیڈ میں بھی ہے. تو میں باہر آیا ہوں, باہر کا آپ کو نظارہ کرانے کے لیے اور بتانے کے لیے. ابھی مثال کے طور پر یہ کھیت ہے, اس میں آپ چیک کریں, یہ کسان جو ہے نا, یہ میرا بھائی ہے ایسے سمجھ لیں. اس نے مکمل 1 تھیلی خرید کی تھی بیج کی, ایک ہی ورائٹی جسے بولتے ہیں. اب اس میں دیکھیں, یہ ایک پودا یہ اور ورائٹی کا ہے, یہ پودا یہ اور ورائٹی کا ہے, یہ پودا دوسری ورائٹی کا ہے, اور اسی طرح وہ سامنے جو پودا نظر آ رہا ہے یہ کوئی اور ورائٹی ہے. آگے یہ پودا ہے, یہ کوئی اور ورائٹی کا ہے. یہ ایک ہی ورائٹی بتا کے انہوں نے دی تھی. یہ تو زراعت کا حشر کر رہے ہیں. زراعت تو ویسے بھی اب ختم ہونے والی ہے. اللہ خیر کرے, اللہ کرم کرے. کسان بہت پریشان ہے. ابھی میڈیسن اس کی جو ہے, کیونکہ اس کو بیماریاں بہت لگتی ہیں کاٹن کو. ابھی اس کے اوپر سبز تیلے کا اٹیک ہے, تھرپس کا, سفید مکھی کا, اور گلابی سنڈی بھی کہیں کہیں نظر آ رہی ہے. گلابی سنڈی اسے بولتے ہیں, یہ ڈوڈی میں لگ جاتی ہے ادھر. یہ اب ٹینڈا ہے نا, یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں. یہ تو ویسے بھی کمزور ہے. یہ اس میں پیدا ہوتی ہے, جو پھول کا خشک حصہ ہوتا ہے, اور ٹینڈے کے اندر چلی جاتی ہے. جب ٹینڈا پھٹتا ہے اور روئی نکلتی ہے, جیسے یہ نکلی ہوئی ہے, تو اس میں ظاہر ہوتا ہے. وہ بنولا کھا جاتا ہے, بنولے کو نقصان دیتا ہے, اور کنڈیشن روئی کی خراب ہو جاتی ہے. پھر کسان کو وہ نرخ نہیں ملتا, وہ قیمت نہیں ملتی جس قیمت کا اسے انتظار ہوتا ہے. بھئی صاف پھٹی ہوگی, صاف روئی ہوگی تو اس کا نرخ ملے گا. بلی دروازے کے بالکل فرنٹ میں انتظار کر رہی ہے کہ کب کھانا بنے گا اور کب مجھے ملے گا. اور ایک ادھر یہ دیکھیے پودے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. یہ اس کا بچہ ہے. یہ ادھر ہی ہمارے پاس, ان کا کھانا پینا ادھر ہی ہمارے پاس. میں باہر گیا تھا اور کچن میں میرا پاؤں سیدھا کھال کے اندر چلا گیا, کیونکہ کھیت میں پانی لگا ہوا تھا. ٹائم تھوڑا ہے تو جلدی سے جانوروں کو پانی بھی پلا لیتے ہیں. 3 بار, ابھی ٹیمپریچر زیادہ ہے نا, ابھی 3 بار پانی پلا رہے ہیں.
صبح دوپہر شام. یہ ہے چارہ پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا پانی پلا کے ان کو چارہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ والا پیٹر ابھی صحیح چل رہا ہے, ٹوکا کر رہا ہے. پریشانی دور ہو گئی تھی, کچھ دن تو پریشان ہوئے تھے, اب اللہ کے کرم سے جو ہے نا یہ والا صحیح چل رہا ہے. جلدی سے چارہ ڈال لیں جانوروں کو. السلام علیکم. یہ دکھانا, تھوڑا دکھانا. آپ یہ دیکھیں, انہوں نے سیم اسی طریقے سے پلاسٹک والا بنا دیا ہے. نہا لیا ہے تو مغرب بھی ہونے والی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دھاگے کی بجائے اس کو مکمل پلاسٹک کا بنا دیا ہے کہ بچے تنگ نہ ہوں, اور ہلکا بھی ہے, بازو کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو آج کے ولاگ کا ہم یہیں پر اختتام کریں گے. اور یہ دیکھیں مچھر کھانے والے منی جہاز تیرتے ہوئے, یہ دیکھیے یہ مچھر کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو کچھ نقصان دہ چیزوں کو کھانے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں, انسان دوست چیزیں شمار کی جاتی ہیں. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے, اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ بچوں کی جو بھی تعلیم کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور بچے آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.